تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے۔ آئے ہم آج ایک سب یکجا دو قالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر KP میں اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا۔ اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شہری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچھائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں، اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا ہے لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے،
IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی گملہ توڑا؟ کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو PTI نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چرانہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں، آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی، الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور PTI کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا۔ کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے، ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1.70 کروڑ ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر واقعی ہم ایک ملک، ایک گھر، ایک خاندان ہے تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈسسروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لی،
लगे, मगर कभी कौम को गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया, कभी कौम को गाली तो दूर की बात है, तू कहने की बात नहीं की। मेरे कायद ने, इंजोमा ने हमेशा लीडरान को साथ साहब का तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, यही हुस्न है जमहूरियत का, यही पार्लिमानी रवायात है, यही ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। और मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे एक बहुत अहम बात करनी है और वो बड़ी हसास बात है, और वो है सूबाई तासुबात को ख़त्म करना। ये 4 इकाइयाँ ये पाकिस्तान बनाती हैं, चारों में कौमी यकजहती, चारों में हम आहंगी, चारों में मोहब्बत, चारों में तरक्की की दौड़ मुसावी, चारों को मुसावी हकूक़, ये है वो वफाक का ढांचा।